درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حارث بن حذا زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر وہ مضحکہ خیز قاری تعجب میں ڈال دیتا ہے جس سے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور وہ تجھے ناک بھوں چڑھا کر ملتا ہے اور تجھ پر اپنے علم کا احسان جتاتا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں سے ایسے قاریوں کو ختم کرے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت حارث جو صحابی رسول ہیں. تکبر اور گھمنڈ یہ بہت بری چیز ہے، یہاں تک کہ اگر وہ قاری عالم ہی کی نہ ہو، اگر وہ ناک بھوں چڑھا کر کے جواب دیتا ہے کسی سائل کے سوال کا یا کسی ملنے والے سے ناک بھوں چڑھا کر ملتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت حارث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو مسلمانوں کے بیچ میں سے ختم کروا دے. ہاں، تو تکبر بہت ہی بری چیز ہے. جب ایک عالم اور قاری سے یہ چیز ناپسند ہے تو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو بھی نہ اور اس کے باوجود بھی وہ تکبر کرے صرف دنیا کی دولت کی بنیاد پر، جو قارونی خزانہ ہے، سمجھ گیا آپ، تو کتنا بڑا ذلیل شخص مانا جائے گا جو صرف مال کی بنیاد پر صحیح جواب نہ دیتا ہو کسی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی سرکار تشریف فرماتے، ایک شخص سے تلخ کلامی کی، کچھ تیز بات ہماری ہو گئی سامنے والے شخص سے. ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، کبھی کوئی چیز ناگوار لگی تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص سے مجھ سے تلخ کلامی ہو گئی اور میں نے اسے کہہ دیا، اے حبشی کے بیٹے. صرف اتنا کہہ دیا، اے حبشی کے بیٹے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت بلال سے کچھ ان کی بات ہو گئی تھی صحابی کی، حضرت ابو ذر کی، تو صرف اتنا ان کے منہ سے نکل گیا، وہ حبشی کے بیٹے. حالانکہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح تھی، لیکن چونکہ یہ طنز کے طور پر کہا تھا آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابو ذر سا کو ہلکا کر، سا کو ہلکا کر، یعنی اپنے نسب پر، اپنے جو ہے بلند مرتبے پر فخر مت کر، اس کو ہلکا کر. کسی سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں ہے. کسی سفید کو سیاہ پر، کسی سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو تقویٰ کی فضیلت. میرے آقا نے ان سے فرمایا. اب حضرت ابو ذر صحابی تھے، کوئی عام انسان تھے، کیا میرے آقا کے اس کلام کا اثر لیا؟ سبحان اللہ، طبیعت جھوم جائے گی آگے کی بات سن کر کے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں لیٹ گیا. سرکار نے اتنی بات کہی کہ کسی سفید کو کسی سیاہ پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے. یہ سن کر کے میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، یعنی حضرت بلال سے کہا، اٹھو اور میرا چہرہ رونٹ ڈالو، میرے چہرے پر اپنا پیر رکھو. اللہ اکبر. اور حضرت بلال کو کرنا ہی پڑا. بولے ہم نہیں مانیں گے اس کو، ہم جب تک یہ کام کروا نہیں لیں گے. لوگوں کی موجودگی میں لیٹ کر کے اپنے چہرے کے اوپر حضرت بلال کا پیر رکھوا کر کے چھوڑا. انسان جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی دی جاتی ہے. انسان ہے، کبھی چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس شان سے عمل کا جذبہ ہونا چاہیے. تو آپ سوچئے، ایک صحابی رسول اونچے درجے کے ہیں، سمجھ گیا آپ، مگر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے رخسار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیر رکھوایا کہ اپنے پیر سے رون دو مجھ کو، ہاں، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ذلیل ہے. ہاں، اللہ اکبر. کون کر سکتا ہے ایسا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند بھی کرتا ہو، کہ اس کو اچھا لگتا ہو کہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے اور یہ کھڑے سب ہمارے سامنے، یہ سب ہمارے نیچے ہاتھ کے نیچے کے ہیں، کچھ ہاتھ کے نیچے کی نہیں بات ہے۔ اللہ نے اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے کیا ہے اس کا احسان مانو اور ان کو بھی درجہ دو، ان کی تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی عزت کے پاس، تمہارے پاس عزت اس کے پاس بھی عزت ہے۔ صرف یہی بنیاد ہے نا کہ اس کے پاس پیسے کی کمی ہے اس لیے تمہارے یہاں مزدوری کر رہا ہے، مگر ہے تو ایمان، ہے تو اللہ ہی کا بندہ، اللہ ہی نے اس کو غریب رکھا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو ذلیل کیا جائے، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کے پاس نفس ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ایسے شخص اگر جہنمی دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو دیکھ لو، یعنی یہ جہنمیوں کا کام ہے، جنتیوں کا کام دنیا میں انکساری اور عاجزی کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ صحابہ اگر سب سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت رکھتے تھے تو رسول اللہ سے محبت رکھتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے صحابہ رکھتے تھے۔ ہاں، جب وہ حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ حالانکہ جب اتنا محبت رکھتے تھے اور اتنی تعظیم کرتے تھے تو کھڑے جانا چاہیے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، میرے آقا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میرے آقا ناپسند کریں گے، آقا کو تکلیف ہوگی کھڑے ہوں گے تو اس لیے بیٹھے رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے تواضع کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جبکہ ساری بلندیاں ان کے قدموں میں ہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیم کے لیے کم ہے، اس لیے ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کے ذریعے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، معاف کر کے، درگزر کر کے اس کی عزت بڑھاتا ہے اللہ، ورنہ ایک ایک معاملے پر اللہ مواخذہ فرمائے تو ہم جیسے لوگ ذلیل ہو جائیں، خار ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ معاف کر کے عزت بڑھاتا رہتا ہے، اس کی کرم۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ تواضع نہیں سمجھتے ہیں تو آپ بھی سمجھیے کہ گھمنڈ اور غرور سمجھتے ہیں نا، تو اسی کا بالکل الٹا۔ تواضع یہ ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھنا، اور تکبر ہے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ تو جو تواضع اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے تو ہی ہیں، کرام الکاتبین، اس کا تو انکار نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں حفاظت کے۔ اللہ کیسا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اس کی حفاظت کے لیے معصوم فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ دو فرشتے ہیں، اور انسان پر فہم و فراست کا، ہر انسان کے، مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے انہی فرشتوں کی مدد سے، جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی فہم و فراست کے نور کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ فہم و فراست یعنی شعور، سمجھ۔ تو اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو اس سے حکمت چھین لیتے ہیں، اس سے وہ نور اور حکمت جس کے ساتھ جو ہے فرشتے رہتے ہیں، وہ نور ہی اس کے ساتھ اس سے چھین لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اسے سرنگوں کر، یعنی اسے ذلیل کر۔ اور اگر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے بندہ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو سربلندی عطا فرما۔ تو اگر معصوموں کی دعا لینا چاہتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے بلندی چاہتے ہیں تو اپنے کو حقیر بنا کر کے رکھیے دنیا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے توانگری میں تواضع کی، مالدار ہونے کے باوجود بھی تواضع کی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود بھی تواضع اور انکساری اختیار کی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جمع کردہ مال کو
اچھے طریقے پر خرچ کیا، یعنی جو اللہ نے مال دیا تھا اس کو اچھی طریقے سے خرچ کیا، دینی راستے میں خرچ کیا، اپنے بال بچوں پر خرچ کیا، ناجائز طریقے پر نہیں خرچ کیا، ہاں، اور تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی کی، اور علماء اور دانش مندوں سے میل جول رکھا۔ مالداروں کا مزاج آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ مال کے باوجود بھی مال کو اچھی طریقے سے خرچ کیا۔ ایسا نہیں کہ مالدار ہو گئے تو جیسا چاہو پیسہ اڑاؤ جہاں ناجائز حرام میں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس، اس کو صحیح خرچ کرو، اس کا بھی حساب دینا، اور ان پیسوں سے مفلسوں کا بھی خیال رکھو، علماء سے، دانش مندوں سے جو حکمت کی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں ان سے میل جول رکھو، محبت رکھو، یہ میرے آقا کی تعلیم سے ہے۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ کھا رہے تھے کہ دروازے پر سائل آیا جسے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی عام طور سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ نفرت کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر آؤ میرے آقا کی شان دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لوگ تو اسے اپنے دروازے بھگانے والے تھے، میرے آقا نے اندر بلا لیا، اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانو پر بیٹھایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم کی شان، زانو پر، اپنے ران پر بیٹھا لیا اور فرمایا کھانا کھاؤ۔ قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا کہ اس کو بیٹھا لیا آپ نے، ناپسند کیا، اچھا نہیں سمجھا۔ پھر وہ قریشی جوان اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا، پھر وہ جوان بھی اسی بیماری میں مبتلا۔ تو دیکھیے کسی سے نفرت کر کے اور کسی کو ذلیل کر کے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے کسی کو چڑھانا بھی نہیں چاہیے، کسی میں کوئی عیب دیکھ کر کے اس کو جو ہے اس پر مذاق اور ہنسی بھی نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چیز ہمارے اندر آ جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایسا دیکھ کر کے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے بھی دعا میرے آقا نے تعلیم کی کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو وہ دعا پڑھو، اس میں بھی اللہ کی تعریف کرو اور اپنے عافیت کو مانگو اللہ سے، اس لیے کہ اللہ نے عافیت تو ہیں، اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا تو کیا کرتے۔ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ کسی مریض کو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھو، انشاءاللہ اس مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ فرمان نبوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا۔ آؤ آج کچھ لوگ جو ہے اس کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہاں کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہوتا تھا، بکریاں چراتے تھے، معاذ اللہ، کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہو، اسی بات ہے۔ آؤ سن لو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا۔ میرے آقا کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، وہی پسند فرمایا تھا آپ نے، سمجھ گیا؟ ہاں، دو باتوں کا اختیار دیا، ایک تو یہ کہ رسول عبد بنو یا رسول ملک بنو، رسول ملک بنو، یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسا رسول بننا چاہتے ہیں کہ غلاموں کے انداز پر رہیں، یا ایسا رسول بننا چاہتے ہیں کہ شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام رہے اس طریقے سے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر سلطنت عطا فرمائی تھی، بلکہ ایسی سلطنت تو کسی کی ہوئی ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہ ہوئے لیکن ان کا روب کس پر چلتا تھا؟ صرف انسانوں پر چلتا تھا نا، مگر سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کہ چرند و پرند پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، ایسے شاندار بادشاہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا تھا کیا بننا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے کس چیز کو اختیار کیا؟ رسول عبد ہونے کو اختیار کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ جو آپ چاہو تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کون سی بات پسند کروں۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ اختیار دیا تھا اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، کون سی بات اختیار کروں۔ اس وقت میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی بات اختیار کروں۔ فرشتوں میں جبریل امین میرا دوست تھے، سبحان اللہ، ہاں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں،
میرے آقا فرماتے میرے دوست تھے، ہاں، کیونکہ جبریل امین بار بار آقا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، ہاں، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ میں نے سر اٹھا کر کے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رب کے یہاں تواضع اختیار کیجئے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، ہاں، اور تواضع عبد والی صورت میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں، تو خدا گواہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے بارگاہ میں بیٹھا کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ مگر رسول عبد بننے کو آپ نے اختیار تو فرمایا، مگر اللہ نے اس شان فقر میں اس قدر وسعت رکھی تھی کہ جس کو چاہیں جو عطا فرما دیں، سمجھ گیا؟ ہاں، بڑے بڑے سلطان آپ کے در کی گدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بظاہر گھر میں کچھ نہیں ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی دولت بانٹ رہے ہیں۔ ہاں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ دعا کے لائق رہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔